امریکی سینٹ میں صدر ٹرمپ کا جامع ٹیکس اور اخراجات کا بل منظور۔ بیوٹیفل بل کے حق میں 51 اور مخالفت میں 50 ووٹ آئے۔ صدر ٹرمپ کے 940 صفحات پر مشتمل بگ بیوٹیفل بل پر 4 روز تک بحث ہوئی۔ سینٹ سے منظوری کے بعد $3.3 کھرب کا بل ایوان نمائندگان میں بھیج دیا گیا۔ بل میں ٹیکس چھوٹ، ہیلتھ کیئر اور فوڈ پروگرامز میں بڑے پیمانے پر کٹوتیوں کی تجویز۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے احمقانہ بیانات ایلن مسک کے بعد نیویارک میئرشپ کے امیدوار زہران ممدانی کی مخالفت میں کھل کر سامنے آ گئے۔ کبھی ممدانی کو مارکسسٹ تو کبھی پاگل قرار دے دیا۔ کہا زہران ممدانی پاگل ہے، اس کو ووٹ دینے والے بھی پاگل ہوں گے۔ یہ بھی کہا کہ ہم زہران ممدانی کو بغور دیکھ رہے ہیں، ہمیں امریکہ میں کمیونسٹ نہیں چاہیے، میں ممدانی کو گرفتار کروا دوں گا، اگر وہ جیت بھی گیا تو فنڈز لینے وائٹ ہاؤس ہی آئے گا، تب بہت مزہ آئے گا۔ امریکہ نے شام پر آئے تمام پابندیاں ختم کر دیں۔ بشار الاسد، داعش اور ایرانی اتحادیوں پر پابندیاں برقرار۔ صدر ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ شامی وزیر خارجہ کا پابندیوں کے خاتمے کا خیر مقدم، کہا کہ پابندیاں اٹھانے سے شام عالمی برادری کے لیے کھل جائے گا۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ پابندیوں کا خاتمہ تعمیر نو اور ترقی کا راستہ ہموار کرے گا۔ صہیونی فوجیوں نے امداد کے لیے جمع بھوکے متاثرین پر براہ راست گولیاں چلا دیں۔ 16 فلسطینی شہید، 50 سے زائد زخمی۔ زیتون میں رہائشی عمارت، جبکہ غزہ سٹی، جبالیہ اور المواسی میں خیمہ بستیوں پر بمباری۔ صہیونی فوج نے صبح سے جاری وحشیانہ کارروائیوں میں 65 فلسطینی شہید کر دیے۔ مغربی کنارے میں بھی فائرنگ سے 2 فلسطینی شہید۔ 21 ماہ سے جاری نسل کشی مہم میں شہداء کی تعداد 1000 ہو گئی۔ اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگانے والوں کو امریکہ کا ویزا نہیں ملے گا۔ امریکہ نے غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف آواز اٹھانے پر گلوکاروں کے ویزے بھی منسوخ کر دیے۔ گلاسٹنبری فیسٹیول میں غیر ملکی گلوکاروں نے اسرائیلی فوج کے خلاف نعرے لگائے، آزاد فلسطین کی آواز اٹھائی تھی۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کہتی ہیں جو غیر ملکی تشدد کی حمایت کرتے ہیں انہیں امریکی ویزا نہیں دیں گے۔ ترکیہ میں توہین آمیز کارٹون کے اشاعت پر ہنگامے، مشتعل مظاہرین کا میگزین کے دفتر کے سامنے احتجاج۔ مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں، پولیس نے گستاخانہ خاکہ شائع کرنے پر میگزین کے ایڈیٹر اور کارٹونسٹ سمیت 4 افراد کو گرفتار کر لیا۔ دنیا بھر میں موسمیاتی تبدیلیوں کے خطرناک اور جان لیوا اثرات، جنوبی اور مشرقی یورپی ممالک شدید گرمی کی لپیٹ میں۔ فرانس میں پیرس سمیت 16 علاقوں میں ریڈ الرٹ جاری، 68 علاقوں میں اورنج الرٹ جاری کیا گیا۔ 200 سے زائد تعلیمی ادارے بند۔ اسپین، پرتگال، اٹلی، جرمنی اور برطانیہ سمیت متعدد ممالک میں ہیٹ ویو الرٹ جاری۔ پاکستان نے سلامتی کونسل کی صدارت سنبھال لی۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کی نیویارک میں نیوز کانفرنس، کہا پاکستان شفافیت، کمیٹیوں کے درمیان ہم آہنگی کے لیے کردار ادا کرے گا۔ دنیا میں تیزی سے بدلتی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان UN چارٹر کے مطابق تنازعات کا پرامن حل چاہتا ہے اور دنیا بھر میں تنازعات کا مذاکرات کے ذریعے حل کا حامی ہے۔ پاکستان ڈائیلاگ کے فروغ کی حمایت کرتا ہے اور سفارتکاری اور ثالثی کے ذریعے مسائل کے حل پر یقین رکھتا ہے۔ پاکستان اپنی صدارت کے دوران فلسطین کے مسئلے پر بات کرے گا۔ جوڈیشل کمیشن نے جسٹس سرفراز ڈوگر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا مستقل چیف جسٹس تعینات کرنے کی منظوری دے دی۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت 16 رکنی جوڈیشل کمیشن اجلاس میں جسٹس سرفراز کے حق میں 9 ووٹ آئے۔ 2 ممبران نے جسٹس محسن اختر کیانی کے حق میں ووٹ دیا۔ جسٹس عتیق پشاور، جسٹس روزی خان بلوچستان، جسٹس جنید غفار سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تعینات۔ جسٹس منصور کا جوڈیشل کمیشن کی کارروائی کے دوران اعتراض، کا 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ پہلے کیا جائے۔ پاکستان کے سیاسی سیٹ اپ میں اسٹیبلشمنٹ کا اہم کردار ہے۔ دنیا بھر میں اسٹیبلشمنٹ کا اہم کردار ہوتا ہے جو باضابطہ طور پر تسلیم شدہ ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال تو امریکہ خود ہے۔ اندرونی حالات، معیشت سمیت تمام شعبوں میں ان کا کردار ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ کردار اب نارملائز ہو گیا ہے۔
आज بھی ٹیم کے کیپٹن شہباز شریف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی وفاق و پنجاب حکومتوں میں شامل ہو سکتی ہے، حتمی فیصلہ تو شہباز شریف اور آصف زرداری ہی کریں گے۔ بجلی کی قیمتوں میں 1 روپے 15 پیسے فی یونٹ کمی کا امکان۔ نیپرا میں حکومت کی درخواست پر عوامی سماعت، چیئرمین نیپرا کی سربراہی میں سماعت مکمل، فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ پاٹ ڈویژن ٹیم نے نیپرا کو بریفنگ دی۔ وزیراعظم کا اسلام آباد میں ایرانی سفارت خانے کا دورہ۔ اسرائیلی جارحیت کے دوران شہید و زخمی ہونے والے ایرانیوں کی یاد میں تعزیتی کتاب میں تاثرات بھی درج کیے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ایران کے سفارت خانے آمد پر ایرانی سفیر رضا امیری مقدم نے ان کا استقبال کیا۔ شہباز شریف نے مشکل وقت میں ایران کے ساتھ پاکستان کی ہمدردی اور یکجہتی کا اعادہ کیا اور ایرانی قوم کے استقامت اور حوصلے کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہوئے زخمی کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ جنگ بندی کے بعد بڑی پیش رفت، پاک بھارت کے درمیان قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ۔ وزارت خارجہ کے مطابق پاکستان نے 246 بھارتی یا بھارتی نژاد قیدیوں کی فہرست بھارت کے حوالے کی۔ 53 عام شہری، 193 ماہی گیر شامل۔ بھارت نے 463 پاکستانی یا پاکستانی نژاد قیدیوں کی فہرست فراہم کی۔ 463 قیدیوں میں 382 شہری اور 81 ماہی گیر شامل ہیں۔ تبادلہ کونسل رسائی معاہدہ 2008 کے تحت ہوا۔ ملک بھر میں مونسون اپنے جوبن پر، کئی شہروں میں برسات سے موسم خوشگوار۔ جڑواں شہروں اسلام آباد اور راولپنڈی میں وقفے سے بارش، نالا نئی بے قابو، پانی 15 فٹ پر آ گیا۔ رین ایمرجنسی نافذ، شہر میں سڑکوں پر پانی ہی پانی۔ باسا نے پری الرٹ جاری کر دیا۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں بادلوں کی گھن گرج، وزیر آباد سیالکوٹ میں موسلادھار بارش کے ساتھ ہی اندھیرا چھا گیا۔ متعدد فیڈر سٹرپ کر گئے، کئی علاقے بجلی سے محروم۔ کراچی والوں کے لیے بڑی خوشخبری، محکمہ موسمیات کے مطابق شہر قائد میں آج بوندا باندی اور ہلکی بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ آج کراچی میں موسم مرطوب اور جزوی ابرآلود رہے گا۔ مونسون کا دوسرا زیادہ شدت والا سسٹم 7 اور 8 جولائی کو سندھ پر اثر انداز ہوگا۔ کراچی سمیت سندھ کے بیشتر علاقوں میں ہلکی سے تیز بارش کا امکان۔ ملک میں انسداد پولیو مہم بے اثر، شمالی وزیرستان سے پولیو وائرس کا کیس رپورٹ۔ ملک میں رواں برس مجموعی کیسز کی تعداد 14 ہو گئے۔ حکومت کا 15 برس تک کے بچوں کو پولیو ویکسین دینے کا فیصلہ۔ رواں برس خیبر پختونخوا سے 8، سندھ سے 4، پنجاب اور گلگت بلتستان سے ایک پولیو کیس رپورٹ ہوا۔ گجرانوالہ میں زہریلا کھانا کھانے کے باعث ہلاکتوں کی تعداد 3 ہو گئی۔ معروف کبڈی پلیئر نوید پہلوان کا بیٹا بھی جاں بحق ہو گیا۔ نوید پہلوان کے دیگر 3 بچوں اور بیوی کی حالت خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے۔ 3 بچوں کی ہلاکت پر پولیس نے بیکری شاپ اور پیزا شاپ کے خلاف مقدمہ درج کر دیا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے پیزا شاپ بیکری شاپ کو سیل کر دیا۔ وابڈا کمپلیکس شیخوپورہ میں عملے کا بزرگ خاتون سے انسانیت سوز سلوک۔ بجلی کا بل ٹھیک کرانے آئی بزرگ خاتون سے سیکیورٹی گارڈ کی بدسلوکی۔ بزرگ خاتون سیکیورٹی گارڈ کی منت سماجت کرتی رہی۔ گارڈ نے بزرگ خاتون کو گھسیٹ کر گیٹ سے باہر نکال دیا۔ انسانیت سوز سلوک پر ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ ایس سی او وابڈا کا نوٹس، ملزم گرفتار، مقدمہ درج۔